جلسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جا رہے تھے لوگ، میں نے اس شخص کو بغداد کی گلیوں میں جھاڑو لگاتے دیکھا ہے۔ ارے بھائی صاحب، ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں۔ میرا نام ہے رام، میرا نام ہے دیکشا۔ تو گائز آج کل جو کومنٹس آ رہے ہیں بہت الگ الگ طریقے کے لوگوں کے نام کے آ رہے ہیں، جیسے کہ بھائی برکاتی صاحب کر کے ان کے ریئیکشن بناؤ، آصف راجہ سیفی کر کے ان کے ریئیکشن بناؤ، مفتی عمران حنفی کر کے۔ تو ہم کو بھی بڑا نیا نیا ایکسپیرینس ہو رہا ہے آج کل، ہمیں پتہ نہیں تھا یہ اتنے سارے لوگ ہیں، کیونکہ ہم زیادہ تر مفتی سلمان اجری صاحب کی ویڈیوز بناتے تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک بناتے تھے نا، انجینئر محمد علی مرزا۔ لیکن یار ہم نے آپ لوگوں کے کمنٹس ہم نے پک کرے، آپ لوگوں نے بتایا ہمیں، تو ہم نے ان کے ویڈیوز پہ ریئیکشن کیا اور آپ لوگوں کو بہت اچھا ریسپانس ہے یار، مطلب اچھا لگا کہ ان کو سننے کے لیے بھی اتنے سارے لوگ ہیں دنیا میں۔ آج کے ویڈیو کی بات کر لیتے ہیں۔ آج جس ہم ویڈیو پہ ریئیکشن کر رہے ہیں، پہلے میں اس کا نام بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس کا نام ہے آصف راجہ سیفی کون ہیں؟ غلام نور مجسم کے سامنے مفتی حمد راجہ صاحب نے سارے راز کھول دیے۔ مفتی حمد راجہ مراد آبادی صاحب کے بارے میں پتہ ہی ہے، ہم نے ان کے 3-4 ویڈیوز پہ ریئیکشن کیا ہے۔ ویڈیو آپ لوگ اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سمجھ میں آئے، اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب تو کریں۔ گائز آج کے ریئیکشن ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ لیٹس پلے۔ میں کبھی بڑی بڑی ٹوپیاں دیکھ کے میں نے تسلیم نہیں کیا۔ میں اللہ کا شکر ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر دل اچھے لگتے ہیں نا تو پھر میں دل میں جگہ دیتا ہوں، صحیح بات ہے، اچھی بات ہے، اور اگر دل اچھے نہیں ہوتے تو پھر میں اس کو گھر میں بھی جگہ نہیں دیتا۔ بہت بڑھیا، صحیح بات ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ بھائی آصف رضا سیفی یوں تو پورے بر صغیر میں اپنی نقابت کی بنیاد پہ جانے اور پہچانے گئے، ہاں ان کی نقابت، اور یہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں آج بھی اس شخص جیسا نقیب نہیں ہے۔ جو شعر آصف رضا سیفی صاحب کہہ سکتے ہیں نا، بڑے بڑے نقیب وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ مگر نور بھائی اس شخص پہ رب نے کتنا کرم کیا۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ لوگ زندگی میں ایک بار جانے کی بغداد تمنا کرتے ہیں، یہ شخص سال میں 8 بار بغداد گھوم کے آیا کرتا ہے۔ بغداد 8 بار، یہ اس لیے آپ مبارکباد کے لائق ہیں کہ ایسے قلندر نے آپ کے علاقے میں سانس لی ہے کہ جس کے ایک ایک لمحے کی خبر بغداد والے کو رہتی ہے۔ صحیح بات ہے، بڑھیا، ایک ایک لمحے کی خبر۔ اللہ تعالیٰ بھائی آصف رضا سیفی کے ذریعے ہم سب کو بھی بغداد والے کے فیضان سے مالامال فرمائے۔ یقین کریں میں یہ نہیں کہنا چاہیے اور منہ دیکھی بات نہیں ہے، میں تو وہ آدمی ہوں جناب جو منہ پہ گالی بک جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، سچ بولنا چاہیے۔ بہت میں اس معاملے میں عجیب ذہنیت رکھتا ہوں۔ میں نے اس شخص کو جب دنیا پروگرام تلاش کر رہی تھی نا، جلسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جا رہے تھے لوگ، میں نے اس شخص کو بغداد کی گلیوں میں جھاڑو لگاتے دیکھا ہے۔ ارے بھائی صاحب، یہ چھوٹی ڈیوٹی نہیں ہے۔ میرے غوث پاک نے تو یہاں تک فرما دیا جو میرے مدرسے سے گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا، جس نے راتیں ان کے ادارے میں گزاری ہو، جس کے دن بغداد میں گزرے ہو، پھر اس کی آخرت کے بارے میں اور آپ کیا سوچ سکتے۔ صحیح بات ہے، اچھا ہے، اچھے خدا کی انسان۔ قسم دعائیں کیا کرو اللہ سے، دعائیں۔ اکثر اچھی اونچی بلڈنگوں میں ٹھہرنا رہتا ہے، بڑے مکانوں میں رہنا رہتا ہے، لوگ جب بھی بلاتے ہیں ایسی بلڈنگ میں ٹھہرایا جاتا ہے جو اس بستی کی سب سے بہتر بلڈنگ ہے، حالانکہ یہ ہماری اوقات نہیں ہے۔ ابھی آپ نے سنا جامع ازہر سے قرآن کی تعلیم 9 سال تک حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کو قرآن کی تلاوت سے سیراب کرنے والی شخصیت قاری بلال رضا صاحب قبلہ دامت اللہ علیہ کی ساتھ، اور ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں اور یہ میری تمنا ہے، میں چاہتا تو یہ ہوں کہ جس طرح نعت والوں کو نوازا جاتا ہے
تقریر والوں کو نوازا جاتا ہے، اسی طرح قرآن والوں کو نوازا جانا چاہیے۔ آصف بھائی اور جملہ ارباب منبر سے گزارش ہے، ہمارے بچوں نے نا نور مجسم بھائی پہ پیسہ اڑتے دیکھا، تقریر کرنے والوں پہ پیسہ آتے دیکھا، تو ہوش سنبھال کے یہی خواب دیکھا کہ نعت پڑھنی سیکھ جاؤ، کسی بزنس کی ضرورت نہیں۔ اچھا غلط ہے اگر یہ ذہنیت پیسے نے پیدا کی ہے، صحیح بات ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ہماری قوم میں نعت قرآن پڑھنے والے درست اتنے نہیں ہیں جتنے نعت پڑھنے والے موجود ہیں۔ میں نعت کا مخالف نہیں، نعت ہماری زندگی ہے، نعت ہماری زندگی ہے، نعت ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ذرا سچ بتا، جس قرآن کو پڑھتے پڑھتے ابو بکر نے لوگوں کے پتھر کھائے ہوں، جس قرآن کے لہجے کو سنا کر کے نبی کے صحابہ نے خون بہایا ہو، اس کا بھی اپنا کوئی مقام ہوگا، اس کی اپنی بھی شان ہوگی۔ آج قرآن کی محبت دلوں سے چلی گئی یار۔ سچ بتاتا ہوں، قرآن کب کھلتا ہے؟ جب باپ کا لاشا پڑا ہو تب قرآن کھلتا ہے، جب گھر میں جنات آ جائیں تب قرآن کھلتا ہے، جب تیجے کی بات آتی ہے تب قرآن کھولا جاتا ہے، جب کسی کی سانسیں اٹک جاتی ہیں نا حلق میں تب قرآن کھولا تیجے جاتا تو ہے۔ پتہ نہیں تیجے کیا ہوتا ہے۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ قرآن روح نکلنے میں آسانی کرنے والی کتاب ہے، قرآن جنات بھگانے والی کتاب ہے، قرآن مرنے کے بعد بخشش والی کتاب ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، لہجے اپنی جگہ، آواز اپنی جگہ، اگر قرآن کو صحیح انداز میں آج بھی سمندر کے کنارے پہ پڑھ دیا جائے تو مچھلیاں سننے کے لیے سوکھے میں نکل آئے۔ ارے بھائی بہت صحیح۔ بھائی محبت کرو قرآن سے۔ امید کرتا ہوں یہ عاشقوں کی محفل ملی ہے، یہ اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک قرآن نہیں سنے گی۔ بولو انشاءاللہ اور زور سے۔ اور یہ پیغام آپ کے اس چھوٹی سی بستی کے اس بڑے جلسے سے جانا چاہیے۔ ہندوستان کی مشہور شخصیت کا نام آصف رضا سیفی ہے، ان کی موجودگی میں یہ کہنا چاہوں گا، عرض ہے میری طرف سے، حکم نہیں۔ جس طرح اصول ہے نا، خطیب کے بعد شاعر، شاعر کے بعد خطیب، پھر خطیب کے بعد شاعر، پھر شاعر کے بعد خطیب، اسی طرح یہ ترتیب میں شامل کرو، پہلے تلاوت، پھر نعت، پھر خطابت، پھر تلاوت، پھر نعت، پھر خطابت، پھر تلاوت، پھر نعت، پھر خطابت۔ اور جتنا پیسہ تقریر و نعت میں لٹاتے ہو اتنا پیسہ قرآن والوں کو دیا کرو، تاکہ تیرے میرے بچے صرف یہ نہ سوچیں اچھے لہجے والے امیر ہوتے ہیں، اچھی آواز والے امیر ہوتے ہیں، یہ ذہن میں ڈال دو جو اچھا قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی امیر ہوا کرتے ہیں۔ یہ بھی فکر پیدا کرو۔ ہاتھوں کو چوم سمجھ کے رہے میری بات؟ ایسے ان کا۔ آپ کو سننا ہے انشاءاللہ سنیں گے، اور زور سے سنیں گے نا انشاءاللہ۔ وہ بھائی ضروری ہے، آج آصف بھائی بیٹھے پیغام کے طور پہ کچھ باتیں، جلسہ تو مکمل ہو گیا، ایک روحانیت تھی نور مجسم صاحب جب پڑھ رہے تھے، جی چاہتا تھا۔ اور میں ایک صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے، عجیب مسئلہ، ہمیں تو ناصح بھی ایسے ملتے ہیں، میں تو کہتا ہوں ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اس کو دشمن مانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ کہتا یار نعت خوانی ہو رہی ہے، لوگ یہ کتنا دیوانے سے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو رنگ ہے حضور کی نعت کا۔ فرمایا گیا حضور کا ایسے ذکر کرو کہ دیکھنے والے دیوانہ کہیں۔ نعت ہو اور پھر بھی بندہ ذات میں گم رہے اپنی، کیا مطلب ہے اس کا یار؟ جب نعت ہو تو پھر بات ان کی ہو اور دل گنبد خضرا پہ گھوم رہا۔ کیا بات؟ مجھ سے کئی بار لوگوں نے کہا بھلے تو بڑا اپنا تھوڑا سا کیا میں بھائی میں تو سمجھتا نہیں کہ اپنے رتبے کا خیال کیا کر کہ اتنا اچھل کے داد دیتا، بڑے مولویوں کو یہ زیبا نہیں دیتا۔
لوگ کہتے ہیں اس بات کو، میں کہتا ہوں خدا کی قسم نعت پڑھو نا تو سارے رتبے دھرے رہ جاتے ہیں، دھرے رہ جاتے ہیں، اپنے سارے رتبے اپنی جگہ، حضور کی غلامی کا رتبہ اپنی جگہ ہے، بڑھیا بات، اپنی جگہ۔ ایک رنگ تھا جو رنگ بتا رہا تھا محفل قبول ہو گئی ہے۔ میں سچ بتاؤں، کچھ کبھی کبھی کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں واقعی دل گنبد خضرا کے دائیں بائیں ہوتا ہے۔ کیا کہا تعالیٰ حضرت نے ہمیں، اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اتنی بڑی تعداد بیٹھی ہے میرے سامنے، میں چاہتا ہوں میں بھی کچھ باتیں آپ سے کہہ جاؤں، بہت غور سے سننا۔ جب بات قرآن پہ چھڑی ہے تو پھر تذکرہ قرآن ہی پہلے لو۔ اللہ ہماری نسلوں کو قرآن کا شوق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو۔ یہ المیہ آ گیا، باپ کا دم نکل رہا ہو تو بیٹا اس لائق نہیں ہوتا جو وہاں پہ باپ کی جسم کے پاس، چارپائی کے پاس چند آیتیں سنا دے، نہیں ہوتا۔ دفن بات کی بات ہے، غسل کی بات آتی ہے نا تو غسل دینے کے لیے بھی اپنے نہیں آتے، ہم جانتے تک نہیں ہیں غسل کیسے دیا جانا ہے۔ ہماری قوم ایسی خواب غفلت میں ہے، یہ سوچ رکھا ہے اگر مریں گے نا آصف بھائی کو بلا لیں گے، دو چار پارے پڑھ دیں گے۔ اور حیرت ہے ہم اتنے غریب ہیں، میں کہتا ہوں غریب وہ نہیں جس کے پاس کھانے کو پیسے نہ ہو، غریب وہ ہے جس کے پاس قرآن کا علم نہ ہو۔ ابا مرتا ہے نا تو تماشے بنا لیے، مجھے فون کر کے کہتے ہیں کچھ پارے ہیں پڑھے ہوئے؟ ہاں حضرت غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ پارے ہیں پڑھے ہوئے؟ کیوں؟ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اصالہ ثواب کرنا ہے۔ بھائی میں اپنے لیے نہیں پڑھ سکتا، تیرے ابا کے لیے کہاں سے پڑھوں؟ مجھے بتانا، اور میں کوئی پیر تو ہوں نہیں جو چندہ چاہیے تم سے، لفافے چاہیے۔ کہہ دیا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، جھوٹ کتنا بڑا کہ حضرات کہ ہاں ابا کا انتقال ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے 17 قرآن پڑھوا دیے۔ کتنے مرنے والے سے پوچھو نا کتنے کا ثواب پہنچا، کہتا اگر اسے اٹھنے کی اجازت دی جائے کہے گا قسم سے 7 پارے بھی نہیں آئے وہاں سے۔ میں بات کہہ رہا ہوں آپ سے، بہت غور سے سنیں، کوئی گارنٹی نہیں تمہارے مرنے کے بعد کوئی قرآن پڑھے، اپنی موت کا انتظام خود کر جاؤ، خود کر جاؤ، اپنے ایک بیٹے کو قرآن کا قاری بنا دو، ایک بیٹے کو دین دے دو، تاکہ جب مرو تو بے بسی کی موت نہ مرو، مفلسی کی موت نہ مرو۔ اگر روح اٹکنے لگے تیرا بیٹا قرآن پڑھ کے سنائے۔ میں جانتا ہوں تمہارے جنازے پڑھانے کے لیے جتنا موٹا لفافہ ہوگا اتنا بڑا پیر آ سکتا ہے، جتنا زیادہ نذرانہ ہوگا اتنا بڑا آقا آ سکتا ہے، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، اگر تیرے باپ کا جنازہ ہو تو مجھے فون کر کے کہے حماد یار آ جا، میں نے تجھے جلسے میں بلایا تھا، اتنا نذرانہ دیا تھا، آج باپ کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ پڑھا جا، ہو سکتا کہ میں چل کے آ جاؤں، نماز جنازہ بھی پڑھا دوں، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، اگر جنازے میں تیرا باپ لیٹا ہو، مصلی پہ تیرا بیٹا کھڑا ہو، تو بتا جو درد باپ کا بیٹے کے دل میں ہو سکتا ہے وہ کسی کے پیر کے دل میں ہو سکتا ہے یا کسی مولوی کے دل میں ہو سکتا ہے۔ میں بھی آؤں گا، یہ سوچ کے پڑھا کے چلا جاؤں گا، یار کمیٹی والے ہیں، اچھا کھلایا تھا، اچھا پلایا تھا، اللہ اکبر، یہ کہہ کے نماز جنازہ پڑھا دی، نہ میری آنکھ میں آنسو، نہ دل میں احساس ہے، نہ طبیعت میں درد ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، مگر سن اس کے برعکس اگر مصلی پہ باپ کھڑا ہے یا مصلی پہ بیٹا کھڑا ہے، جنازے پہ باپ لیٹا ہے، اس کی آنکھ میں آنسو آئیں گے، خیال آئے گا یا اللہ یہ وہ لیٹا ہے جس نے مزدوری کر کے مجھے قرآن پڑھایا تھا، یا رب یہ وہ لیٹا ہے جس نے کپڑوں پہ پابند لگائے تھے لیکن مجھے قرآن سکھایا ہے، یا اللہ یہ وہ لیٹا ہے جس نے مجھے مدرسے چھوڑ کے لوگوں کی گالیاں کھا کے مزدوری کی تھی، لوگوں کے تانے سن کر کے مزدوریاں کی تھی،
اے میرے مالک اس نے پورا حافظ بنایا, مجھ سے اجرت نہیں مانگی, قرآن کا قاری بنایا, مجھ سے قیمت نہیں مانگی. اے میرے اللہ یہ جنازے میں آ گیا ہے, اب میں ہاتھ پھیلا کے کہتا ہوں میرے مالک قرآن کے صدقے میں اس کی مغفرت کر دے. جب یہ کہے گا دل میں درد ہوگا, لہجوں میں اداسی ہوگی, آنسوؤں میں غم ہوگا. جب یہ پلک سے لپٹ کر کے یہ رخسار تک آئیں گے, خدا کی رحمتیں کہیں گی اے بندے بس کر دے, نماز بعد میں مکمل ہوگی, اس کے گناہوں کو میں نے پہلے بخش ڈالا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, تاجدار مدینہ کانفرنس. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. پڑھاؤ قرآن بچوں کو, پڑھاؤ. بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. وقت کافی ہو چکا, میں بہت کم وقت میں بات سمیٹنے لگا ہوں. مجھے معلوم ہے جتنے آئے ہیں نا یہ سارے بزنس مین نہیں, اس میں کئی ایسے بھی ہوں گے جنہیں صبح کو جا کر کے بچوں کے لیے حلال روزی کمانی ہے. صحیح بات ہے. میں جانتا ہوں اس میں کتنے ایسے ہوں گے کہ اگر نہ گئے تو کل شاید بچوں کو چٹنی سے کھلانی پڑے. بھائی اللہ توفیق دے تو جلد سے صحیح وقت سے شروع کر کے صحیح وقت پہ مکمل کر لیا کر. میں سرکار تاج الشریعہ کو میں نے دیکھا, جب سرکار تاج الشریعہ ہم لوگوں کو بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے, لوگ ملنے آتے تھے تو یوسف بھائی کہتے تھے حضرت کے کان میں کہ حضور کچھ لوگ ملنے آئے ہیں, مصافحہ کرنا چاہتے. فرماتے تھے جلدی کرو. سنیں آج آصف بھائی لوگ پہلے اعلان کراتے ہم آ رہے ہیں, 8-10 گاڑی آگے پیچھے ہونی چاہیے, 1500 لوگ نعرے والے ہوں, مطلب اپنا وقت تو کر ہی رہے برباد اور 1500 کا ٹائم خراب کرنا ہے. تو جب کہا جاتا تھا حضور کچھ لوگ مصافحہ کرنا چاہتے ہیں, کہتے تھے جلدی کرو مصافحہ ہو جاتا سب کا. کوئی بچا جی نہیں, لوگ گئے کہ ہیں. اگلا سوال ہوتا لوگ گئے کہ ہیں, حضور کھڑے ہیں جلال میں آتے, فرماتے اب کیا دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی کشمیر کی وادی ہے, جاؤ مصافحہ ہو گیا, اب جا کے اپنے بچوں کے لیے حلال روزی تلاش کرو. یہ ہے اللہ والے, جاؤ جا کے حلال روزی تلاش کرو. ضروری یہ نہیں ہے 4 بجے تک جلسہ ہو, ضروری یہ ہے بھلے جلسہ 12 بجے مکمل ہو جائے لیکن کسی بچے کے حلق میں حرام کا لقمہ نہیں جا رہا. صحیح بات ہے, بڑھیا بات ہے, محنت یہ ضروری ہے. تو میں بہت کم وقت میں بات سمیٹوں گا. آپ نے اتنے کم وقت کے لیے ہندوستان کی ساری کریم اکٹھا کر لی, اور کیوں نہ ہوتے, بہت بڑی شخصیت آپ کی دیار میں رہتی ہے. بھائی آصف رضا سیفی, مجھے یقین ہے یہ جسے ایک بار آواز دے دیں گے وہ بے چون و چرا چلا آئے گا. کل تک یہ ہمارے لیے نقیب تھے لیکن آج یہ ہمارے لیے بغداد والے کا قلندر ہے. یہ سچی بات ہے, ورنہ میں کئی نقیبوں کو منہ بھی نہیں لگا. یہ قلندر ہے اور سچائی ہے, سچائی ہے گفتگو میں, آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اب آپ دیکھیے ایک ایک جملہ نپا تلا ہوتا ہے آصف بھائی, ایک ایک جملہ. جسے جانتے نہیں اس کی تعریف ہی نہیں کرتے, جس کے بارے میں جتنا جانتے ہیں بس اتنی تعریف کرتے ہیں. اللہ آصف بھائی کو عمر خضر عطا فرمائے. بس میری بات سنیں, قرآن کے قریب ہیں, دور ہو گئے ہم قرآن سے, میت کے لیے قرآن نہیں. گائز بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تھا, آصف سیفی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کون ہے, ان کی اتنی ساری تعریف کری, اچھی بات ہے. جو کہ وہ نقاوت پڑھتے ہیں وہ بہت اچھے سے بولتے ہیں, ہم نے بھی ان کا ایک سنایا ابھی تک, آگے بھی ہم سوچ رہے ہیں بنانے کے لیے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ لوگ کومنٹ کر سکتے ہیں. گائز بات کر لیتے ہیں پھر ادر پوائنٹ کی. جیسا کہ انہوں نے بولا تھا کہ قرآن کے بارے میں بہت ساری چیزیں, کہ بہت ساری چیزیں چلتی رہیں گی, مرنے پر ہی قرآن نہ پڑھیں, اپنے روز کی دن چریا میں قرآن کو ایڈ کریں. تو یہ سب تک قرآن کو لے کے بہت اچھا بولا. مفتی حماد راجہ حماد مفتی راجہ مراد آبادی بہت اچھا بولتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب. تو گائز آج کے ریئیکشن میں بس اتنا ہی, ملیں گے نیکسٹ اور کسی ریئیکشن میں. تب تک تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز, ٹیک کیئر گائز.